ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خاندان کی پرانی حویلی ایک بار پھر لوگوں سے بھری ہوئی تھی، مگر اس ہجوم میں خوشی کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ دیواروں سے ٹکراتی سرگوشیاں، نظریں چرا کر کی جانے والی دعائیں، اور ایک ایسی خاموشی جو دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ سمر خانزادہ کمرے کے ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، چہرے پر جمی سختی اور آنکھوں میں وہ نفرت جو وقت کے ساتھ نہیں مٹی بلکہ اور گہری ہو گئی تھی۔ یہ اس کی شادی کا دن تھا، مگر اس کے لیے یہ کسی جنازے سے کم نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں ماضی کی صدائیں گونجنے لگی۔ 9 ماہ کی حاملہ عورت، چہرے پر وقار، آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ حیرت اور بے یقینی۔ فرخندہ بیگم، میں بے گناہ ہوں، بس یہی ایک جملہ، نہ چیخ نہ فریاد، اور پھر نرگس بیگم کی آواز جو آگ بن کر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ یہ عورت بد کردار ہے، یہ بچہ اس خاندان کا نہیں۔ ایک جملہ اور ایک پوری زندگی برباد ہو گئی۔ طلاق ہوئی، عزت خاک میں ملی، اور وہ صدمہ جو فرخندہ بیگم سہ نہ سکی۔ سمر اس دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن یتیم بھی ہو گیا تھا۔ سالوں بعد آج نرگس بیگم کی بیٹی سندس اس حویلی میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑا، بھاری زیورات، مگر آنکھوں میں خواب نہیں تھے، صرف خوف تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شادی محبت کا نہیں، مجبوری اور زبردستی کا رشتہ ہے۔ سندس نے کبھی اپنی ماں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج وہی بوجھ اس کی تقدیر بن چکا تھا۔ دروازہ کھلا، سمر اندر داخل ہوا۔ کمرے کی فضا جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی سندس پر پڑی، آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو مجھے گھن آتی ہے۔ اس کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ مگر مجھے مجبوراً تم سے شادی کرنی پڑی۔ سندس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو خاموشی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سمر کے لیے وہ رات بدلے کی تھی، اور سندس کے لیے زندگی اور موت کے بیچ کی ایک طویل اذیت۔ جب سمر کمرے سے نکلا، سندس بستر پر نہیں تھی، وہ زمین و آسمان کے درمیان کہیں معلق تھی، ایک زندہ لاش۔ چند ہفتے بعد، بیگم امید سے ہیں، یہ خبر سمر کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اگلے ہی دن وہ سندس کے سامنے کھڑا تھا۔ سندس نے اسے دیکھا تو پہلی بار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سمر، ہمارا بچہ۔ خاموش، وہ دھاڑا، کس کا گناہ میرے سر ڈال رہی ہو؟ سندس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ خنجر تھے جو سیدھا دل میں اتر گئے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس آغاز تھا، سچ کے بے نقاب ہونے کا، سوئے ہوئے ضمیر کے جاگنے کا، اور اس محبت کا جو نفرت کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ طلاق کے الفاظ فضا میں تحلیل ہو چکے تھے، مگر ان کی بازگشت اب بھی حویلی کی دیواروں میں قید تھی۔ سندس کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا، مگر دنیا بے رحم رفتار سے چلتی رہی۔ وہ کمرہ جو کبھی دلہن کے خوابوں کا گواہ بننا تھا، اب ایک ایسی قید بن چکا تھا جہاں سانس لینا بھی بوجھ لگتا تھا۔ سندس کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا، جیسے کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کی آخری نشانی کو تھامے ہوئے ہو۔ وہ رو نہیں رہی تھی، آنسو شاید اس دن ختم ہو گئے تھے جب اسے بتایا گیا تھا کہ اب وہ اس گھر کی بہو نہیں رہی۔ نرگس بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، قدموں میں بے چینی، آنکھوں میں پرانا غرور، اور چہرے پر چھپی ہوئی گھبراہٹ۔ میں نے تمہیں کہا تھا خاموش رہنا تھا، وہ سرگوشی میں بولی، مگر لہجہ زہر آلود تھا۔ سمر کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سندس نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شکوہ نہیں، بس ایک سوال، برسوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ امی، میں نے سچ کہا تھا، یہ بچہ میرا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نرگس بیگم نے نظریں چرا لی۔ سچ، یہ لفظ انہیں ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ دنیا سچ نہیں دیکھتی، فائدہ دیکھتی ہے، انہوں نے سرد لہجے میں کہا، اور تمہارے سچ نے ہمیں صرف اذیت دی ہے۔ سندس خاموش رہی،
وہ جان چکی تھی کہ اب خاموشی ہی اس کی پناہ ہے۔ دوسری طرف سمر خانزادہ پہلی بار خود سے بھاگ رہا تھا، شہر سے باہر تیز ڈرائیو، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ہر موڑ پر، ہر خالی سڑک پر اسے ایک الگ ہی چہرہ دکھائی دیتا، سندس کا۔ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس نے ٹھیک کیا، یہ بدلہ تھا، انصاف تھا، مگر پھر وہ ہاتھ جو پیٹ پر رکھا تھا اور وہ آواز، ہمارا بچہ۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا، نہیں، مگر ضمیر خاموش نہ رہا۔ فرخندہ بیگم کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ کبھی چیختی نہیں تھی، مگر ان کی خاموشی میں بھی وقار ہوتا تھا۔ بیٹا، کسی بے گناہ کو سزا دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ جملہ اس کے اندر گونجا اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید نفرت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد سندس کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ نرگس بیگم کے لیے یہ فیصلہ آسان تھا۔ سندس اب بوجھ بن چکی تھی۔ وہ ایک پرانی خالہ کے گھر آ گئی، چھوٹا سا مکان، مگر گھٹن نہیں تھی۔ وہ پہلی بار خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، مگر کم از کم محفوظ۔ رات کو وہ چھت پر بیٹھتی، آسمان کو دیکھتی اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ کہتی، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ وعدہ بچے سے بھی تھا اور خود سے بھی۔ ادھر خاندان میں سرگوشیاں پھیل چکی تھیں۔ سمر نے جلدی میں فیصلہ کر لیا، آخر وہ بچہ کس کا تھا؟ نرگس بیگم کا ماضی بھی تو صاف نہیں۔ یہ باتیں سمر تک پہنچی اور ہر بات اس کے اندر ایک نیا سوال جگا گئی۔ اگر اس کی ماں واقعی بے گناہ تھی تو کیا وہ خود کسی اور بے گناہ کو کچل چکا تھا؟ یہ خیال اسے توڑنے کے لیے کافی تھا۔ ایک شام وہ اپنی ماں کی قبر کے سامنے کھڑا تھا، فضا میں گہری خاموشی تھی۔ امی، اس کی آواز کانپ گئی، اگر میں غلط ہوں تو مجھے روک کیوں نہیں لیتی؟ قبر خاموش رہی، مگر سمر کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے مانا کہ بدلہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ سندس کے دن مشکل تھے، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر ایک خاموش طاقت جاگ رہی تھی۔ اب وہ صرف کسی کی بیوی یا بیٹی نہیں رہی تھی، وہ ایک ماں بننے والی تھی، اور یہ احساس اس کے سارے خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ سچ ہمیشہ اچانک سامنے نہیں آتا، یہ پہلے دل میں ایک خراش بناتا ہے، پھر ایک سوال، اور آخر کار ایک زخم۔ سمر خانزادہ کے لیے بھی یہ دن ایسے ہی سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حویلی کے وسیع صحن میں اکیلا چل رہا تھا، وہی صحن جہاں کبھی اس کی ماں خاموشی سے قدم رکھتی تھی، اور آج بھی ان کی چاپ اس کے لاشعور میں زندہ تھی۔ اچانک ایک بوڑھی عورت آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ مالک، اس کی آواز میں جھجک تھی، جیسے ہر لفظ وزن رکھتا ہو۔ ایک بات کہوں؟ سمر نے رک کر اسے دیکھا۔ یہ وہی خادمہ تھی جو اس کی ماں کے آخری دن دیکھ چکی تھی۔ کہو، سمر نے مختصر جواب دیا۔ خادمہ نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے کہا، بی بی فرخندہ، وہ بہت صابر تھیں۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہے، مگر انہوں نے کبھی صفائی نہیں دی۔ سمر کے سینے میں جیسے کوئی انگلی چبھ گئی ہو۔ کیوں؟ یہ سوال بے اختیار اس کے لبوں سے نکل گیا۔ خادمہ نے گہری سانس لی اور آہستہ کہا، وہ کہتی تھیں سچ اگر چیخوں سے ثابت ہوتا تو خدا کبھی خاموش نہ رہتا۔ یہ الفاظ سمر کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کے اندر کچھ ہلنا شروع ہوا۔ اسی وقت نرگس بیگم کے لیے وقت بے چین تھا۔ سندس کی علیحدگی کے بعد گھر میں عجیب سی بے سکونی چھا گئی تھی۔ وہ بار بار سوچتی تھیں کہیں کوئی پرانا راز کسی نئی زبان سے باہر نہ آ جائے۔ انہوں نے ایک پرانے صندوق کو کھولا، وہی صندوق جس میں ماضی کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کاغذات، خط اور ایک پرانی تصویر۔ نرگس بیگم کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ وہ تصویر تھی جس میں وہ اور فرخندہ بیگم ایک ساتھ کھڑی تھی، دونوں مسکرا رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ جو آج کے لیے سب سے بڑا سوال بن چکی تھی۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ سوال پہلی بار ان کے دل میں ابھرا، مگر فوراً ہی انہوں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنے خاندان کے لیے کیا تھا۔ یہ جواز جو برسوں سے ان کا سہارا تھا اب کمزور پڑنے لگا تھا۔ سندس کے دن خاموش مگر بامقصد ہو گئے تھے۔ وہ اب وقت گن رہی تھی، اپنے درد کے لیے نہیں بلکہ اس نئی زندگی کے لیے جو اس کے اندر سانس لے رہی تھی۔
خالہ کے گھر کی چھت پر وہ اکثر شام کو بیٹھتی، ہوا سے باتیں کرتی اور اپنے اندر کے خوف کو لفظوں میں بدلتی۔ اگر میں کمزور پڑ گئی تو میرا بچہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ یہ سوچ اسے مضبوط بناتی جا رہی تھی۔ وہ اب اپنی ماں کے سائے سے باہر نکل رہی تھی۔ پہلی بار خود کو نرگس بیگم کی بیٹی ہونے سے پہلے ایک الگ وجود کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ ادھر سمر کے سوال اسے چین لینے نہیں دے رہے تھے۔ اس نے اپنے والد کے پرانے کمرے کی کنجی نکالی، وہ کمرہ جو برسوں سے بند تھا۔ دروازہ کھلا، گرد کی خوشبو پھیلی اور کمرہ ماضی کی گواہی دے رہا تھا۔ ایک دراز میں اسے چند پرانے کاغذات ملے، فرخندہ بیگم کے نام لکھے ہوئے، مگر کبھی بھیجے نہ گئے۔ یہ خط نہیں تھے، درد تھے۔ میں جانتی ہوں میری خاموشی مجھے مجرم بنا رہی ہے، مگر میں اپنے بچے کو نفرت کے سائے میں بڑا نہیں کرنا چاہتی۔ سمر کا گلا خشک ہو گیا۔ یہ وہ عورت نہیں ہو سکتی تھی جس پر الزام لگایا گیا تھا۔ یہ خیال اس کی نفرت میں پہلی دراڑ تھا۔ اسی رات نرگس بیگم نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہی دن، وہی الزام اور فرخندہ بیگم کی آنکھیں جو اس سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور پہلی بار انہوں نے سوچا شاید ان کا گناہ صرف فرخندہ بیگم کا نہیں، یہ سمر اور سندس کی زندگیوں تک پھیل چکا تھا۔ کچھ دن بعد سمر کو خبر ملی کہ سندس علیحدگی کے بعد بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ یہ بات اسے حیران کر گئی۔ وہ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیونکہ سندس خاموشی سے اپنا وقار بچا رہی تھی۔ یہ بات سمر ابھی سمجھ نہیں سکا تھا، مگر جلد اسے سمجھ آ جائے گی۔ سمر خانزادہ کے لیے یہ دن عجیب بے چینی لے کر آیا تھا۔ پہلی بار وہ کسی فیصلے سے پہلے خود کو طاقتور نہیں محسوس کر رہا تھا، بلکہ الجھا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی حویلی کے صحن میں پھیل رہی تھی، مگر اس کے اندر اندھیرا تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آیا۔ کسی نے پوچھا نہیں، شاید سب جانتے تھے کہ آج اس سے سوال نہ کیے جائیں۔ اس نے گاڑی شہر کی طرف موڑ دی، مگر منزل طے نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، سندس۔ وہ خود سے خفا تھا کیونکہ وہ اب اس نام سے بھاگ نہیں پا رہا۔ اس وقت نرگس بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ رات کا خواب ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، مگر آنکھوں میں وہ یقین نہیں جو کبھی تھا۔ میں نے جو کیا کیا واقعی درست تھا؟ یہ سوال زبان پر نہیں آیا، مگر دل میں پہلی بار پوری شدت سے ابھرا۔ انہوں نے دراز کھولی اور ایک پرانا کاغذ نکالا، وہی بیان جو برسوں پہلے ایک الزام کی بنیاد بنا تھا۔ ہاتھ لرز گئے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور وقت رک سا گیا۔ اگر یہ سب دوبارہ سامنے آ گیا، انہوں نے خود سے سرگوشی کی، تو میں کیا کہوں گی؟ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ سچ کو دبانے کی قیمت ہمیشہ خاموشی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو آپ نے کبھی محفوظ سمجھا تھا۔ خالہ کے گھر سندس ایک نئے دن کی شروعات کر رہی تھی۔ اس نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہر سانس صرف اس کی نہیں، بلکہ اس بچے کی بھی ہے جو اس کے وجود سے جڑا ہے۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور خالہ کے چہرے پر ابھرتی فکر کو کم کرنے کی کوشش کرتی۔ میں بوجھ نہیں بنوں گی، یہ وعدہ اس نے اپنے دل سے خود سے باندھ لیا تھا۔ آج وہ پہلی بار اکیلی باہر نکلی۔ بازار کی رونق، لوگوں کی آوازیں، سب کچھ نیا تھا اور تھوڑا خوفناک بھی، مگر اس خوف کے ساتھ ایک عجیب سی خود اعتمادی بھی تھی۔ وہ اب کسی کی اجازت کی محتاج نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف سمر ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس پر اس نے کبھی دستک نہیں دی۔ یہ ایک بزرگ خاتون کا گھر تھا، وہی خاتون جو کبھی فرخندہ بیگم کے ساتھ ایک ہی محلے میں رہ چکی تھی۔ اسے یہاں آنے کا خیال خود حیران کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا، بزرگ خاتون نے غور سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، تم فرخندہ کے بیٹے ہو نا؟ سمر کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جی، وہ بمشکل بولا۔ خاتون نے دروازہ مکمل کھولا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اندر آؤ بیٹا، میں تمہیں برسوں سے دیکھنے کی دعا کر رہی تھی۔
کمرے میں بیٹھتے ہی سمر کو لگا جیسے وہ ماضی میں واپس آ گیا ہو۔ تمہاری ماں، خاتون نے دھیرے سے کہا۔ وہ عورت نہیں تھی جس پر الزام لگایا گیا، وہ بہت باوقار اور خاموش تھی، ایسی عورت جو ہر حال میں اپنے اصولوں پر قائم رہی۔ سمر نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر وہ بے گناہ تھی، اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی تھی، تو کسی نے سچ کیوں نہیں کہا؟ خاتون نے گہری سانس لی۔ کیونکہ سچ بولنے کی قیمت ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا بیٹا۔ یہ جواب سمر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اسی شام نرگس بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سمر بدل رہا ہے اور یہ تبدیلی ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے پہلی بار سندس کو یاد کیا، ایک بیٹی کے طور پر، نہ کہ ایک ماں کے طور پر، جس پر انہوں نے اپنے گناہ کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اگر وہ بچہ، یہ خیال انہیں لرزا گیا، اگر وہ سب کچھ جان گیا، یہ خوف ان کی نیند چرا چکا تھا۔ رات کے وقت سمر دیر سے حویلی لوٹا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے خاموش تھے، مگر اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ اب اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں نفرت اسے سہارا نہیں دے سکتی تھی۔ اگر میں غلط ہوں، اس نے خود سے کہا، تو مجھے اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے بدلے کی بجائے ذمہ داری کے بارے میں سوچا۔ سندس اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کہیں دور ایک دل اس کے حق میں بدل رہا ہے، مگر شاید دلوں کے بدلنے کی آواز خاموشی میں ہی سنی جاتی ہے۔ سمر خانزادہ اس رات سو نہ سکا۔ یہ بے خوابی عام نہیں تھی، یہ وہ جاگنا تھا جو انسان کو خود سے روبرو کر دیتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ اٹھ بیٹھا۔ کھڑکی سے باہر اندھیرا چھٹ رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے اندر کی نفرت آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اعتراف کیا، خاموشی میں، صرف اپنے دل کے سامنے، کہ اس نے جلد بازی کی تھی۔ مگر سوال یہ تھا، اب کیا کیا جائے؟ سندس کے دن ایک نئی ترتیب میں ڈھل رہے تھے۔ اب وہ صرف وقت نہیں گزار رہی تھی، بلکہ وقت کو معنی دے رہی تھی۔ خالہ کے گھر میں وہ ایک ذمہ دار فرد بن چکی تھی۔ دوائیوں کی فہرست، گھر کے خرچ کا حساب، یہ سب اسے مضبوط بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب کمزوری نہیں تھی۔ اس دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے۔ میں ٹوٹ گئی تھی، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر ختم نہیں ہوئی۔ یہ احساس اس کے لیے سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا۔ دوسری طرف نرگس بیگم کے لیے دن بدن گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ سمر کی بدلتی خاموشی ان کے لیے سوال بن چکی تھی۔ وہ بولتا کم تھا، مگر جب بولتا آنکھوں میں وہ پرانی سختی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تبدیلی انہیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے ماضی کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اب ضمیر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر میں نہ بولی، انہوں نے خود سے کہا، تو یہ بوجھ نسلوں تک جائے گا۔ یہ سوچ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس دوپہر سمر نے ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کسی سے بات کیے بغیر کیا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بعض راستے اکیلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے گاڑی نکالی اور اس محلے کی طرف چل پڑا جہاں سندس رہ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ احساس ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ گلی میں گاڑی کو روک کر وہ چند لمحے بیٹھا رہا، خاموشی میں اپنے دل کی سن رہا تھا۔ اگر میں نے پھر غلطی کی، اس نے خود سے کہا، تو یہ آخری ہوگی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ سندس کمرے میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خالہ نے دروازہ کھولا، چونک گئی۔ سمر؟ یہ نام سندس کے کانوں تک پہنچا تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ دل نے ایک لمحے کے لیے پرانے زخم یاد کر لیے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ دروازے کے پاس آئی، مگر باہر نہیں نکلی۔ کیا وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے یا پھر فیصلہ سنانے آیا ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں بجلی کی طرح کوند گیا۔ سمر نے اندر قدم رکھا تو گھر کی سادگی نے اسے عجیب سا احساس دیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں کسی پر حکم چلایا جا سکے۔ یہاں سب کچھ خاموش احترام مانگتا تھا۔ خالہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ کھڑا ہی رہا۔ میں، اس نے بات شروع کی، پھر رک گیا۔
الفاظ آسان نہیں تھے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں کسی فیصلے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جملہ خالہ ہی نہیں بلکہ اندر موجود سندس کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، اس نے نظریں جھکا کر کہا، کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ سوال کسی حکم جیسا نہیں تھا بلکہ ایک ہچکچاہٹ تھی، ایک انسان کی معصوم خواہش کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ سندس نے دروازے کے پیچھے یہ سب سنا۔ دل میں لمحے کے لیے امید نے سر اٹھایا، مگر فوراً ہی اس نے اسے دبا دیا۔ امید کمزوروں کا سہارا ہوتی ہے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر پھر بھی وہ باہر آ گئی۔ سمر نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس نظر میں نفرت نہیں تھی۔ وہ دبلی ہو گئی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ یہ وہ سندس نہیں تھی جسے اس نے ٹوٹا ہوا چھوڑا تھا۔ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، سندس نے آہستہ کہا۔ یہ شکوہ نہیں تھا، یہ حد بندی تھی۔ سمر نے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں، مگر شاید مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ میں کیا چھوڑ آیا تھا۔ یہ جملہ سندس کے دل میں خاموشی سے اتر گیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سمر نے کہا، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ یہ الفاظ کسی معافی کا اعلان نہیں تھے، مگر آغاز ضرور تھے۔ سندس نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی آئی مگر آواز مضبوط رہی۔ ظلم کا حساب وقت کرتا ہے سمر خان زادہ۔ یہ جواب سخت نہیں تھا مگر سچا تھا۔ سمر وہاں زیادہ دیر نہیں رکا، وہ جانتا تھا کہ کچھ فاصلے فوراً طے نہیں ہوتے۔ جاتے ہوئے اس نے بس اتنا کہا، میں کوشش کروں گا کہ جو ٹوٹا ہے اسے درست کر سکوں۔ یہ وعدہ کھلے لفظوں میں نہیں تھا مگر نیت صاف تھی۔ اس کے جانے کے بعد سندس دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ دل میں طوفان تھا مگر چہرہ پرسکون۔ شاید، اس نے خود سے کہا، انسان بدل بھی سکتا ہے، مگر ابھی وہ یقین کے مقام پر نہیں پہنچی تھی۔ اسی رات نرگس بیگم نے سمر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ تم کہاں گئے تھے؟ سمر نے سیدھا جواب دیا، جہاں مجھے جانا چاہیے تھا۔ کب کا؟ یہ جملہ نرگس بیگم کے لیے انتباہ تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب سچ کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا۔ کچھ سچ وقت پر نہ بولے جائیں تو وہ انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں، اور جب بولے جائیں تو انسان کو نیا بنا دیتے ہیں۔ سمر خانزادہ اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو نفرت کے سہارے جیتا تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ سچ قبول کرنے کی قیمت اتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ اس دن وہ حویلی کے سب سے پرانے حصے میں گیا، وہاں جہاں دیواریں خاموش نہیں تھیں، جہاں ہر اینٹ کسی نہ کسی راز کی گواہ تھی۔ اس نے ایک لکڑی کے صندوق پر ہاتھ رکھا۔ یہ صندوق اس کی ماں کی نشانیوں کا تھا، کچھ کپڑے، کچھ ادھورے خواب اور کچھ وہ سچ جو دفن کر دیا گیا تھا۔ صندوق کھولتے ہی سمر کی نظر ایک چھوٹی سی ڈائری پر پڑی، فرخندہ بیگم کی تحریر۔ الفاظ سادہ تھے مگر درد اتنا گہرا کہ دل دہل اٹھتا۔ اگر کبھی میرا بیٹا یہ سب پڑھے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ نفرت کے بجائے انصاف کو چنے۔ سمر کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ وہ وصیت تھی جسے اس نے برسوں نظر انداز کیا تھا۔ اسی وقت نرگس بیگم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سمر کی خاموشی انہیں اب ڈرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب سوال اندر جاگ جائے تو جواب باہر آ ہی جاتا ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے جو کیا وہ میں نے اکیلے نہیں کیا، انہوں نے خود سے کہا۔ میں نے ایک ماں کو مارا اور 2 زندگیاں برباد کی۔ یہ اعتراف زبان پر نہیں آیا مگر دل نے مان لیا تھا، اور جب دل مان لے تو زبان زیادہ دیر نہیں رکتی۔ دوسری طرف سندس اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھی۔ سمر کی آمد نے اس کے اندر سوال چھوڑ دیا تھا، مگر یہ سوال اب اسے کمزور نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے وجود کو دوبارہ ترتیب دینے لگی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ خود کو کمزور مان لے گی تو دنیا اسے اور زیادہ توڑ دے گی۔ آج وہ خالہ کے ساتھ چھت پر بیٹھی تھی، آسمان صاف، ہوا ہلکی اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ اگر وہ دوبارہ آئے، خالہ نے آہستہ کہا، تو تم کیا کرو گی؟ سندس نے چند لمحے سوچا
پھر پرسکون لہجے میں کہا، میں اپنی شرط رکھوں گی۔ یہ جواب ایک بدلی ہوئی عورت کا تھا جو اب صرف برداشت نہیں فیصلہ بھی کر سکتی تھی۔ شام ہوتے ہی نرگس بیگم نے سمر کو بلایا۔ ان کی آواز میں وہ روب نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے، ایک ماں اور ایک بیٹا، مگر درمیان میں ایک قبر تھی، فرخندہ بیگم کی۔ تم بدل گئے ہو، نرگس بیگم نے کہا، اور یہ تبدیلی مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ سمر نے نظریں ان سے ملائیں۔ مجھے نہیں، میرے ضمیر کو۔ یہ جواب ان کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اگر میں کہوں کہ سب کچھ غلط تھا تو کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ یہ سوال کسی معافی کی درخواست نہیں تھا، یہ اعتراف کا دروازہ تھا۔ سمر نے آہستہ کہا، معافی سچ کے بعد آتی ہے۔ یہ سن کر نرگس بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برسوں بعد وہ رو رہی تھی، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی جواز کے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ ان کی آواز کانپ گئی۔ میں نے فرخندہ پر وہ الزام لگایا جو اس نے کبھی نہیں کیا۔ یہ الفاظ حویلی کی فضا میں گھل گئے۔ سمر کی سانس رک گئی۔ یہ وہ سچ تھا جس نے اس کی زندگی کی بنیاد ہلا دی۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد سمر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے صرف میری ماں کو نہیں مارا، اس نے پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، آپ نے مجھے بھی نفرت کے ساتھ بڑا کیا۔ نرگس بیگم نے سر جھکا لیا۔ میں سزا کی حقدار ہوں، انہوں نے کہا۔ سمر نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار بدلے کی آگ نہیں تھی۔ سزا سے زیادہ، وہ بولا، سچ ضروری ہے۔ اسی رات سمر دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے سامنے ایک ہی چہرہ تھا، سندس کا۔ اب وہ جانتا تھا کہ وہ بے گناہ تھی اور اس کے ساتھ کیا گیا ظلم کسی بدلے کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ مجھے اسے سب بتانا ہوگا، اس نے خود سے کہا، اور یہ فیصلہ اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کنٹرول چھوڑنے کا سوچا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اس گلی میں آیا جہاں سندس رہتی تھی، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس بار وہ سچ لے کر آیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سندس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، اعتماد تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے سیدھا پوچھا۔ سمر نے نظریں جھکا کر کہا، آج میں صفائی دینے نہیں آیا، آج میں اعتراف کرنے آیا ہوں۔ یہ جملہ سندس کے دل میں زلزلہ بن کر اترا۔ وہ جان گئی کہ اب بات مڑنے والی نہیں تھی۔ سندس نے سمر کو دروازے پر دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی، بس ایک سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب جو کہا جائے گا وہ زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اندر آ جائیے، اس نے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ دعوت نہیں تھی، یہ اجازت تھی، اور سمر اس فرق کو سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے وہی سادگی محسوس ہوئی جو پچھلی بار بھی تھی، مگر آج فضا بدلی ہوئی تھی۔ سندر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے خود کو سنبھال کر رکھا تھا، جذبات قابو میں، آنکھیں صاف۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آج اعتراف کرنے آئے ہیں؟ اس نے سیدھا موضوع چھیڑ دیا۔ تو پھر دیر نہ کیجیے۔ یہ جملہ کسی سختی سے نہیں، پورے وقار سے ادا ہوا تھا۔ سمر نے گہری سانس لی۔ اس کے لیے یہ الفاظ کہنا آسان نہیں تھے، مگر اب وہ رک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ کسی حال میں درست نہیں تھا، اس نے آہستہ کہا، مگر اس سے بھی بڑا سچ اب میں جان چکا ہوں۔ سندس خاموش رہی۔ خاموشی اب اس کا ہتھیار تھی۔ میری ماں، سمر کی آواز بھرا گئی، وہ بے گناہ تھی۔ تمہاری ماں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوئے، سندس کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کے مناظر گھوم گئے، نرگس بیگم کی سختی، دوسروں کے لیے تحقیر اور اپنے لیے خاموش توقعات۔ مجھے یہ بات، سندس نے آہستہ کہا، کبھی معلوم نہیں تھی۔ یہ دفاع نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ میں جانتا ہوں، سمر نے فوراً کہا، اور اسی لیے میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔
مگر میں نے ٹھہرایا۔ یہ اعتراف خود سمر کے لیے بھی بھاری تھا۔ سندس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یہ حرکت بے اختیار تھی، مگر اس میں پوری کائنات سمٹ آئی تھی۔ اور ہمارا بچہ؟ اس نے پہلی بار اس موضوع کو خود چھیڑا۔ سمر نے نظریں جھکا لی۔ وہ میری سب سے بڑی غلطی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ جملہ سندس کو چونکا گیا۔ نہیں، وہ پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولی، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ سمر نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ ماں ہونا کتنی طاقت دیتا ہے۔ کچھ لمحوں بعد سندس نے خود ہی بات آگے بڑھائی۔ آپ یہاں معافی مانگنے آئے ہیں یا فیصلہ لینے؟ یہ سوال اسے مرکز میں لے آیا، جہاں وہ اب تک کبھی نہیں رہی تھی۔ میں فیصلہ لینے نہیں آیا، سمر نے فوراً کہا، میں فیصلہ سننے آیا ہوں۔ یہ فرق سندس نے محسوس کیا۔ وہ کھڑی ہو گئی، کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، جیسے ایک دور ختم ہو رہا ہو۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے، اس نے پیٹ کیے ہوئے کہا، اعتماد، سکون، اور وہ زندگی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ سمر خاموش رہا۔ یہ اس کی سزا تھی۔ سننا، اگر میں نے دوبارہ کسی رشتے کے بارے میں سوچا، سندس پلٹی، تو وہ صرف میری شرطوں پر ہوگا۔ یہ جملہ ایک اعلان تھا۔ میں تمہاری ہر شرط قبول کرنے کو تیار ہوں، سمر نے کہا، مگر ایک بات جاننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے کبھی معاف کر سکو گی؟ سندس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ کرسی پر واپس بیٹھی، ہاتھ آپس میں جوڑ لیے۔ معافی، اس نے دھیرے سے کہا، ایک دن میں نہیں آتی، وہ رویوں سے بنتی ہے۔ یہ امید تھی مگر وعدہ نہیں۔ اسی شام نرگس بیگم کے لیے وقت رک گیا تھا۔ سمر نے انہیں بتا دیا تھا کہ اس نے سچ سندس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں بند، جیسے اپنے انجام کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر وہ مجھے کبھی معاف نہ کرے، انہوں نے خود سے کہا، تو میں شکایت نہیں کروں گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے معافی کو حق نہیں سمجھا۔ سندس کی رات جاگتے ہوئے گزری۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو ہی دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زندگی نے اسے کتنا بدل دیا ہے۔ اب وہ لڑکی نہیں تھی جو ہر فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیتی تھی۔ اگر میں نے ہاں کہی، اس نے خود سے کہا، تو وہ کمزوری نہیں ہوگی، وہ اختیار ہوگا، اور یہی فرق اس کے فیصلے کو معنی دینے والا تھا۔ اگلے دن سمر ایک پیغام کا منتظر تھا، مگر پیغام نہیں آیا۔ اسے اندازہ تھا کہ جلدی جواب شاید اس بار بھی غلطی ثابت ہو۔ اس نے خود کو انتظار کے لیے تیار کیا، کیونکہ پہلی بار یہ انتظار سزا نہیں بلکہ اصلاح تھا۔ سندس نے جواب دینے میں جلدی نہیں کی۔ یہ خاموش الجھن کی نہیں تھی، یہ تولنے کی خاموشی تھی، جہاں ہر لفظ بولنے سے پہلے دل میں پرکھا جاتا ہے۔ صبح کی روشنی کمرے سے پھیلی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ آج اسے بولنا تھا، مگر چیخ کر نہیں، صاف، واضح اور پورے اختیار کے ساتھ۔ سمر کے لیے انتظار نیا تجربہ تھا۔ وہ عادتاً فیصلے مسلط کرتا آیا تھا، مگر اب وہ خود ایک فیصلے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دن گزرتا گیا، فون خاموش رہا، اور وہ خود سے سوال کرتا رہا، کیا وہ واقعی بدل سکتا ہے، یا یہ سب صرف ندامت کی ایک لہر ہے؟ اسی کشمکش میں اسے سندس کا پیغام ملا۔ صرف ایک جملہ تھا، آج شام آ جائیں، بات کرنی ہے۔ یہ دعوت نہیں تھی، یہ موقع تھا۔ شام کے وقت وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ گھر کے باہر کھڑا اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ ملاقات کسی معافی کا اختتام نہیں بلکہ کسی امتحان کی ابتدا تھی۔ دروازہ کھلا تو سندس سامنے تھی، سادہ لباس، بال بندھے ہوئے، چہرے پر کوئی اضافی تاثر نہیں، بس سنجیدگی۔ آئیں، اس نے مختصر کہا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، درمیان میں فاصلہ تھا، مگر اب وہ فاصلہ خوف کا نہیں، حد کا تھا۔ سندس نے بات شروع کی، میں نے بہت سوچا ہے۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا،
और मैंने कुछ शराइत तय की हैं। समर ने सर हिलाया। मैं सुन रहा हूं। पहली शर्त, सुंदस ने साफ लफ्जों में कहा, मेरी इज्जत किसी कीमत पर भी समझौते का मौजू नहीं होगी। यह शर्त सिर्फ माजी के लिए नहीं थी, यह मुस्तकबिल की बुनियाद थी। कबूल है, समर ने फौरन कहा। दूसरी शर्त, सुंदस ने तवक्कुफ के बाद कहा, हमारा बच्चा, उसकी पहचान, उसकी हिफाजत और उसका मुस्तकबिल मेरी मर्जी के बगैर कभी तय नहीं होगा। ये मां की आवाज थी, कमजोर नहीं, मुहाफिज। मैं उसका बाप हूं, समर ने धीरे से कहा, और बाप होना हुक्म नहीं, जिम्मेदारी है। यह शर्त भी कबूल है। सुंदस ने उसकी आंखों में देखा, वहां संजीदगी थी, दिखावा नहीं। तीसरी शर्त, वो बोली, मेरे फैसले पर कोई दबाव नहीं होगा, ना खानदान का ना आपका। यह शर्त असल इम्तिहान थी। समर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हारे इख्तियार को किसी सूरत कम नहीं करूंगा। सुंदस ने सर हिलाया। और आखिरी बात, उसने कहा, यह सब किसी वादे या रस्म के तहत नहीं, सिर्फ अमल से साबित होगा। यह कहकर वो खामोश हो गई। समर ने उस खामोशी को तोड़ा नहीं। वो जानता था कि यहां अल्फाज कम पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, उसने आहिस्ता कहा, और मैं साबित करूंगा, बगैर किसी शोर के। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। उसने जाने से पहले एक नज़र सुंदस पर डाली। वो वही औरत थी जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था, और आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अगले दिनों में समर ने बोलना कम और करना ज़्यादा शुरू किया। वो हर हफ्ते खामोशी से सुंदस की ज़रूरतों का ख्याल रखता, बगैर ये जताए कि ये एहसान है। वो उसकी राय पूछता, फैसले उस पर छोड़ता, और जब इख्तिलाफ होता तो सुनता। पहली बार वाकई सुनना। ये तब्दीली आहिस्ता थी मगर गहरी। नरगिस बेगम ये सब दूर से देख रही थी। उन्हें अंदाजा था कि अब उनकी आजमाइश शुरू हो चुकी है। एक दिन वो खुद सुंदस के दरवाजे पर आई। कोई ऐलान नहीं, कोई मुतालबा नहीं, बस एक खामोश हाजिरी। दरवाजा खुला तो नरगिस बेगम ने सर झुका लिया। मैं माफी मांगने आई हूं, उन्होंने धीमी पुरसकून आवाज में कहा, किसी जवाब की उम्मीद के बगैर। सुंदस ने उन्हें देखा लम्हों तक, फिर रास्ता दे दिया। ये माफी कबूल करना नहीं था, ये सुनने की इजाजत थी। वक्त गुजरता गया। सुंदस के अंदर सुकून बढ़ने लगा। अब वो डरी हुई नहीं थी, मगर मोहताज जरूर थी। समर ने कभी जल्दी नहीं की, यही उसकी सबसे बड़ी तब्दीली थी। वो जान गया था कि एतमाद दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। एक शाम सुंदस ने खुद समर को बुलाया। ये बुलाना उसके इख्तियार की निशानी था। मैंने फैसला कर लिया है, उसने कहा। समर ने सांस रोक ली, मगर सवाल नहीं किया। मैं किसी वादे पर नहीं, सुंदस ने बात मुकम्मल की, बस तुम्हारे अमल के साथ आगे बढ़ना चाहती हूं। ये हां नहीं थी, ये रास्ता था। समर ने सर झुका दिया। मैं उस रास्ते पर तुम्हारे साथ और तुम्हारी रफ्तार से चलूंगा। यह जवाब सुंदस के दिल को लगा, आहिस्ता मगर सच्चा। कुछ अंजाम शोर से नहीं होते, वो खामोशी में जन्म लेते हैं, जहां जख्म भरे नहीं जाते बल्कि मान लिए जाते हैं। सुंदस ने वो सुबह गैर मामूली सुकून के साथ महसूस की। खिड़की से आती धूप कमरे में फैल रही थी, और उसके दिल में भी, किसी खौफ के बगैर। वो अब इंतजार में नहीं थी, न किसी फैसले की भीख मांग रही थी। वो बस अपने कदमों पर खड़ी थी, अपने इख्तियार के साथ। आज उसने समर को खुद बुलाया था। ये बुलाना किसी कमजोरी का ऐलान नहीं था, बल्कि एतमाद की एक हद थी जो उसने खुद कैद की थी। समर वक्त पर आया। दरवाजा खुला तो सुंदस ने मुस्कुराकर देखा। वो मुस्कुराहट जो कभी उसके चेहरे से छिन गई थी, आज वापस आ गई थी। बैठे, उसने कहा। यह हुक्म नहीं था, यह साथ बैठने की पेशकश थी। समर ने बैठे हुए गहरी सांस ली। वो जानता था कि आज का दिन फैसलों का नहीं, तस्लीम का दिन है। मैंने बहुत कुछ सीखा है,
सुंदस ने बात शुरू की, और बहुत कुछ समझा है। वो रुकी जैसे अपने लफ्ज तोल रही हो। मैंने ये जान लिया है कि माजी हमें कैद करने के लिए नहीं, समझाने के लिए होता है। समर खामोशी से सुनता रहा। मैं तुम्हारे साथ किसी जख्म पर मरहम रखने नहीं, सुंदस ने साफ कहा, बल्कि एक नई बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहती हूं। ये जुमला उस कहानी का खुलासा था। मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूं, वो बोली, क्योंकि तुमने मेरे इख्तियार को माना, मेरे फैसलों का एहतराम किया और हमारे बच्चों को मेरी तरह एक इंसान समझा, किसी सबूत की तरह नहीं। समर की आंखें भर आईं। मैं वादा नहीं करूंगा, वो धीरे से बोला, क्योंकि वादे टूट जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं हर दिन उस रिश्ते के लायक बनने की कोशिश करूंगा। ये जवाब सुंदस के दिल को लगा, सीधा और सच्चा। उसी दिन नरगिस बेगम भी आई, इस बार ना खामोश मजबूरी में, ना किसी दिफा के साथ, बल्कि एक मां के तौर पर, जो अपनी गलती मान चुकी थी। उन्होंने सुंदस के सामने बैठने से पहले सर झुका लिया। मैं जानती हूं कि मैं तुमसे माफी की हकदार नहीं, उन्होंने कहा, मगर मैं ये मानती हूं कि जो मैंने किया वो नाकाबिले माफी था। सुंदस ने उन्हें गौर से देखा। वो गुस्से में नहीं थी, ना बदले की ख्वाहिश में, वो बस हकीकत में थी। माफी मेरे हाथ में नहीं, सुंदस ने पुरसकून लहजे में कहा, वो वक्त के साथ आती है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि हमारा बच्चा उस सच के साथ बड़ा हो, बगैर किसी नफरत के। ये शर्त किसी सजा से ज्यादा एक रास्ता थी। नरगिस बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इस जिंदगी भर इसका बोझ उठाऊंगी, उन्होंने कहा, और इस बच्चे के लिए वो सब करूंगी जो मैंने उसकी मां के साथ नहीं किया। ये तलाफी थी, खामोश मगर सच्ची। बस एक सादा सा रिश्ता, नई शराइत पर, नई समझ के साथ। सुंदस ने खुद फैसला किया कि वो कब और कैसे इस रिश्ते को पूरा नाम देगी, और समर ने उस फैसले को पूरे एहतराम के साथ माना। जब बच्चा दुनिया में आया तो वो किसी तनाज़े की अलामत नहीं था, वो एक नई शुरुआत था। सुंदस ने उसे सीने से लगाया तो उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। ये हमारा बेटा है, सुंदस ने कहा, मगर बगैर किसी झिझक के। ये जुमला समर के लिए सबसे बड़ी कबूलियत था। कुछ अरसे बाद वो तीनों एक नई जगह शिफ्ट हो गए। कोई फरार नहीं, बस नई यादों की जगह। वो घर जहां आवाजें चीख नहीं बनती थी और खामोशी डरा नहीं करती थी। सुंदस ने अपनी जिंदगी अपनी रफ्तार से जीना शुरू की, मां के तौर पर, औरत के तौर पर, और एक मुकम्मल इंसान के तौर पर। समर ने हर दिन यह साबित किया कि इख्तियार बांटा जाए तो रिश्ता मजबूत होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।